السلام علیکم دوستو۔ ایک قدیم شہر میں ایک عظیم الشان قلعہ تھا۔ اس کے مالک کا نام نواب عالم خان تھا۔ نواب عالم خان خود کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا تھا، بلکہ کسی بادشاہ کی طرح وہ اپنے سر پر تاج بھی پہنی رکھتا تھا۔ عالم خان ویسے تو بہت ذہین اور بہادر انسان تھا، لیکن اس کی ایک خامی تھی، وہ اپنے غرور میں بہت مبتلا تھا۔ شہر کے لوگ اس کی بہادری اور دولت کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن نواب کو اپنے غرور کی وجہ سے دوسروں کی مشکلات اور ضروریات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ نواب عالم خان کے پاس بے شمار دولت، زمینیں اور جائیدادیں تھیں۔ اس کے محل کے آس پاس گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے اور مشکلات میں گھرے رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ لوگوں کا ایک وفد نواب کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کرے، کیونکہ گاؤں میں خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ نواب نے وفد کی بات سنی اور کہا، میں نے اپنی دولت اپنی محنت سے کمائی ہے اور میں اسے کسی کو مفت میں نہیں دوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا اور اپنے گاؤں کو میرے زیر قبضہ کرنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ نواب کی شرائط مان لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی آزادی کھو دیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں کے حالات مزید بگڑتے گئے۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے اور پانی کی کمی کی وجہ سے جانور بھی ختم ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا، اس کا نام فہد تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نواب کو اس کے غرور کی قیمت سکھائے گا۔ فہد بہت ذہین اور چلاک تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ فہد نے نواب کے محل میں ملازمت حاصل کر لی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بھی جیت لیا۔ کچھ مہینوں کے بعد فہد نے نواب کے کان میں ایک بات ڈال دی کہ شہر کے دوسری طرف ایک قلعہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بے پناہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ نواب عالم خان، جو دولت کا لالچی اور غرور کا شکار تھا، فوراً اس خزانے کو حاصل کرنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ نواب نے اپنے سب سے بہترین سپاہیوں کے ساتھ اس قلعے پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فہد نے نواب کو یقین دلایا کہ وہ اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نواب نے اپنی فوج کو تیار کیا اور قلعے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب نواب اور اس کی فوج اس قلعے کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قلعہ مکمل طور پر خالی ہے اور وہاں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ نواب کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس چکا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قلعے کے ارد گرد کے پہاڑوں سے دشمن فوج نے نواب اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ نواب عالم خان اور اس کی فوج اس حملے کا سامنا نہ کر سکے اور بڑی تعداد میں مارے گئے۔ خود نواب کو بھی دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور اسے ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ نواب کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا اور وہ اپنی غلطیوں پر پچھتانے لگا۔ قید خانے میں نواب نے اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کیا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا غرور ہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر اسے دوسرا موقع ملا تو وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ چند مہینوں بعد دشمنوں نے نواب کو رہا کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد سے دستبردار ہو جائے گا۔ نواب نے یہ شرط قبول کر لی اور خالی ہاتھ اپنے شہر واپس آ گیا۔ اب نواب عالم خان ایک سادہ زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنے غرور کو چھوڑ دیا اور عاجزی کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور جو کچھ بھی کماتا وہ گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ آہستہ آہستہ نواب کی نیک نامی پھر سے بڑھنے لگی اور لوگ اس کے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ نواب عالم خان کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اصل عظمت عاجزی میں ہے، اور جو شخص اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتا ہے وہ بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ غرور کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے اور جو شخص اسے ادا کرتا ہے وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔